بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا. تلاوت قرآن کریم خصوصاً توجہ کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ کرنا ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں ہوتی، توفیق چاہیے. اور خصوصاً وہ تلاوت جو عشق کے ساتھ ہو، وہ تلاوت عمل کے ساتھ. خدایا ہمیں بھی حقیقی معنوں میں جو حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان افراد میں سے ہمارا شمار فرما. ان افراد میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جو آیات الہیہ کو انسان پڑھتا ہے اور پھر وہیں آیات اس پہ لعنت بھیجتی ہیں. کیوں؟ بے عمل ہو تو ظاہر بات ہے وہ آیات کہیں گے پڑھتے ہو اور نفاق سے کام لیتے ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے صدقے میں اس کا واسطہ دیتے ہیں. ہمیں عاملین و حاملین قرآن کریم میں سے ہمارا شمار فرمائے. آج جو ہے ہماری بحث جا رہی تھی آواز میں، لمبی آوازیں اور چھوٹی آوازیں. ای اور او. اس کو آ کے ساتھ ان اور ای کے ساتھ ان. مثلا بچوں کو سمجھانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم اشارہ کریں ان، اس طریقے سے. اب اس کا اردو میں نام بھی پہلے ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ تنوین یا مدہ اور کسرہ یا زیر، اور عربی میں ان کا نام کیا ہے؟ دو زیر کا یا دو پیش کا یا دو زبر کا. عربی میں کہتے ہیں تنوین الفتح، تنوین الکسر، تنوین الضم، کسرتان، فتحتان. آج ہماری بحث ضمتان کے بارے میں نہیں ہے، فتحتان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کسرتان، دو کسروں کے بارے میں نہیں، دو زیر کے حوالے سے آج بحث چلے گی. ان دو ترچھی لکیریں ہیں، حرف کے نیچے جو لکھی جاتی ہیں اس کو ان پڑھیں گے. یہ زبر کے نسبت سے آسان ہے. زبر میں کچھ استثنائی قوانین تھے جو سابق درس میں بیان اس کے بارے میں بیان کیا گیا. آج جو ہے زیر کے حوالے سے تنوین زیر ایک ایسا نون ساکن ہے جو پڑھنے میں ان آتا ہے اور لکھنے میں دو علامتیں آتی ہیں، دو لکیریں آتی ہیں. یعنی پڑھنے میں نون ساکن اور لکھنے میں فقط دو زیر کی علامتیں آتی ہیں، جس کو تین مرحلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم شکل لکھیں گے، کہیں گے یہ تنوین زیر کی شکل یہ ہے جو حرف کے نیچے دو چھوٹی سی ترچھی لکیریں جو ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہیں، اور زبر میں کیا حرف کے اوپر آتی تھیں وہ علامتیں. اور نام کیا ہے؟ تنوین دو زیر یا تنوین زیر یا دو زیر کہتے ہیں. تنوین کو ملائیں گے بھی نہیں، وقت دو زیر کہتے ہیں. فرق نہیں پڑتا ہے، جس کو جس انداز میں بھی سمجھ آئے تو سمجھائیں. بن جب کہ پڑھیں گے بن، یعنی اس علامت کو بن، دو علامتوں کو بن پڑھیں گے. ہے ویسے ہے بی، دو علامتوں کو ہم نے دو زیر کی دو ترچھی علامتوں کو ایک جگہ میں جمع کیا ہے. آواز تنوین زیر کی آواز ایسے نون ساکن کی طرح ہے جس سے پہلے زیر ہو. مثلا نون ساکن ہے، اس سے پہلے ہم مثلا حمزہ کو پر زیر دیں، اگر زبر ہو تو ان ہوتا تھا، اگر زیر ہو تو کیا؟ ان. ہونٹ یا منہ، ہونٹ جو ہے نیچے کی جانب کھل جاتے ہیں، ان، یعنی فرق ہوتا ہے، خود ہونٹوں کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان عربی میں اسے خفض بھی کہتے ہیں، کسرہ زیر خفض،
یعنی تنوین الخفض یعنی جس میں جھکنا، نیچے آنا۔ اب اس کو تنوین زیر کو تمام حروف تہجی کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں، لیکن یہاں پر فقط کوشش کریں گے فقط مشکل حروف کے اوپر لگا کے، سب کے ساتھ نہیں۔ ان، بن، تن کے بعد فن، جن آسان ہے، جن، حن، ہن نہ ہو، حن، خن، دن، رن، 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 زن، سن، شن۔ اب یہ سب آسان ہے۔ اب آئیں گے صاد کے اوپر، سن، سن، سین کے ساتھ سن، دیکھیں کہ سن۔ اب اسی کو سن، صاد کے ساتھ، سن، ضاد کے ساتھ، ضن، زن نہیں کہیں گے، ضن، تین تے کے ساتھ تین، اور توئی کے ساتھ تین، تھوڑا زور سے ماریں گے، تین۔ رین زال کے ساتھ یا زے کے ساتھ زن، لیکن زوئی کے ساتھ کس طرح جائے گا، وین، منہ میں ہوا بھریں گے، زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کو ڈھانپیں گے، وین، وین، عین، غین، فن، قن۔ کن مشکل نہیں ہے، لن بھی مشکل نہیں ہے، من، نن، ون، ہن، ین۔ مجیبن جواب دینے والا، بن، جنات جنتوں یا بہشتوں، غیث بارش، مینا باران، خروج نکلنا، یومئذ اس دن، غلیظ غلیظ کھردرا اور سخت کو غلیظ غلیظ کہتے ہیں، رحیق خالص اور ناب، رحیق مختوم، ضن بعض بعض کچھ، نوح لوح 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 تختی اور بورڈ کو کہتے ہیں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ لوح کی جمع ہے، لوح، صراط راستہ راہ، اخ بھائی، متاع سامان کو کہتے ہیں متاع۔ اب ان آیات کے ساتھ ہم سورہ فجر کی کچھ آیات اور سورہ غاشیہ کی کچھ آیات کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تنوین دو زیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقف کریں گے تو ولیال عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اب لذی حجرن ہے، حجرن کو ملاتے وقت کہ هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف حجرن، اظہار کے ساتھ ملا کے پڑھتے وقت حجرن پڑھیں گے، اور لیکن رکتے وقت اور وقف کرتے وقت قسم لذی حجر، لذی حجر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اصل میں ہے بعادن، بعادن، اور وقف کرتے وقت بعاد پڑھیں گے۔ اور سورۃ غاشیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور آیت نمبر 5 تسقى من عین آنیۃ، عین آنیۃ،
اور رکتے وقت وقف کرتے وقت کیا پڑھیں گے؟ عین آنیہ آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اصل میں ہے ضریعن ضریعن، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جوعن کو جوع، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہن میں پہلے ہن تنوین ہے، تنوین رفع دو پیش، وجوہ وہ یا میں ادغام ہوئی، وجوہ ادغام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری جو مثال ہے، ہم جو آج تنوین زیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے مطابق وجوہ یومئذ، اذن زال کے نیچے دو زیر ہے، یومئذ، اب اس کے بعد نون ہے تو اس میں ادغام ہوئی، یومئذ اذن، یومئذ وقف کرتے وقت، یومئذ وقف کرتے وقت، ملاتے وقت یومئذ اذن ناعمہ فی جنت عالیہ، فی جنت عالیۃ، اب یہاں کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، کہ حروف حلقے کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ حمزہ ہا و ہا و خا و عین و غین یہ 6 حرف آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن واضح اور ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جسے اظہار کہتے ہیں۔ جنتن عالیہ، جنتن عالیہ، رکتے وقت کیا پڑھیں گے؟ فی جنہ، جنہ، عالیتن میں بھی عالیہ، عالیہ، فیہا عین جاریہ لست علیہم بمسیطر، مسیطرن، رن ہے، رکتے وقت بمسیطر پڑھیں گے۔ یہ تھا تنوین کے حوالے سے، تنوین زیر کے حوالے سے۔ بس قرآن کریم میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آواز کو ہم دیکھیں گے، آواز کس طریقے سے ہماری کھلتی ہے۔ دیکھیں اساس سے، جڑ ہے، اگر کسی ہے تو بیان میں آسان ہے، کوئی آدمی دیکھا کہ تکرار بھی اس میں ہے، لیکن اس تکرار میں فائدہ ہے، خصوصاً جو مبتدی حضرات ہیں ان کے لیے، اور خطہ پڑھانے والے بھی برادران، اگر یہ 3 چیزیں سیٹ کروانے سے زندگی بھر کے لیے لہجہ چینج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ان، 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 اب یہ آواز ہے، اور مخارج کے سیکھنے کے بعد ان کو کوئی آدمی جو ہے صحیح طریقے سے فالو کرے گا تو اس کا لہجہ 100% صحیح ہو جاتا ہے۔ تجوید کا درس ایک آدمی ایک کتاب کو ایک دن میں بھی پڑھ سکتا ہے، خود پڑھا لکھا آدمی ہو، تجوید کے قوانین کو پڑھنے میں، کتاب کو ختم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو چیز مشکل ہے وہ عملی کام ہے۔ عملی کام بھی کسی عجم کو، ہاں عجم سیکھا ہوا ہو غیر عرب، اس کے لہجے پہ اور اس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بار بار یہ بتاتے ہیں، کوئی جو انٹرنیشنل قاری ہیں، بڑے بڑے اساتذ ہیں، ان کی تلاوتوں میں سے ایک تلاوت کو لینے کے بعد، جیسے سورہ غاشیہ ہے اور دوسرے جو بھی کوئی سورہ ہے جس پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اگر غور سے دیکھیں گے حرف حرف کو، حرکت کو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تجوید تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے بعض اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، یہ لہجہ فصیح عربی معروف لہجہ نہیں ہے، لیکن بہت سے اساتذ بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں اہدنا، جب تک نہ ہو، یعنی یہ کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، اس لیے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں اسی لیے، لیکن اصل آواز کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، ان بن تن۔ انشاءاللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بحول و قوہ سبحانہ و تعالی، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کی قدرت لامتناہی کے صدقے میں پروردگار عالم میں ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس کتاب کی صحیح تلاوت کر سکیں، اور محنت سے، کاوش سے، اس کے اہل سے پوچھ کر اس کو صحیح سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ معارف قرآن، تدبر در قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم میں تدبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس لامتناہی بحر ذخار کے قریب کرتے چلے جائیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔